بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ومن نعمره اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کو. Those to whom we grant long life. عین میم را یہاں پر روٹ ہے نا, اور عمر کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے. تعمیر کا لفظ اسی سے, عمارت کا لفظ اسی سے, عمرہ اسی سے ہے, یہ سارے اسی روٹ سے ہیں. نُنَکِّسْہُ نون کاف سین, we reverse him. تنکیس کہتے ہیں عربی میں اس روٹ سے ٹو ٹرن اوور, یعنی ایک چیز کو الٹ دیا جائے اس کی اصل پہ. ٹو ریورٹ, کسی جگہ واپس چلے جانا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جو ہم نے اس کی تخلیق کیا ہم اسے واپس وہاں لے جاتے ہیں جہاں سے اس کی زندگی کا سفر کا آغاز ہوا تھا. افلا یعقلون, کیا بھلا انہیں عقل نہیں آتی. Those to whom we grant long life, we reverse their nature. Do they not understand anything from this? یعنی یہ جو مثالیں زندگی میں ہمارے ارد گرد ہیں, کیا ان کو ان مثالوں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ استغفر اللہ. دیکھیں ہمیں تو جیسے پہلے بتایا, اس دن بھی ہماری باڈیز پہ کنٹرول نہیں ہوگا کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کیا گواہی دے رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اب تخلیق کے ریورسل کے ذریعے بتا رہے ہیں, اور یہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ آیت 68 میں آپ نے بیبیز کی کئی چیزیں دیکھی ہیں اور پھر بہت بوڑھے لوگوں کی کچھ چیزیں دیکھی ہوں, یا اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان, اچھا خاصا انسان بھی بچہ بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نُنَکِّسْہُ, واپس وہیں چلے گئے, یعنی باتھ روم نہیں جا سکتے ہو,
دوسرے کی محتاجی ہے، کوئی کھلا دے تو کھا لیا ورنہ خود کھا بھی نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیونکہ اس کا ایک فیوچر آگے آنے والا ہے، ہماری اللہ سے یہی دعا ہوتی ہے، تو وہ ایک کیونکہ ایک آگے آنے والی زندگی نظر آ رہی ہے تو اس میں خوشی ہوتی ہے، اور یہاں پر کیونکہ ایک اختتام نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہاں تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں پر اس لیے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے کسی انسان کو بہت اچھی کیفیت میں دیکھا ہے، ٹوٹلی ان کنٹرول آف ایوری تھنگ، ہر چیز خود کر رہے ہیں، کسی پہ کسی طرح ڈپینڈنٹ نہیں، اور پھر آپ اس انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے لیے کسی کا محتاج ہے۔ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، رب تعالیٰ بہت سے لوگوں کی دعائیں سنتا بھی ہے، لیکن اگر اللہ نے کسی کے لیے یہ طے کر لیا ہے کہ محتاجی ہے، اینڈ میں تو ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو اینڈ ہے نا 68 کا، افلا یعقلون، تم لوگ اپنی عقل نہیں استعمال کرتے کہ تم دیکھو کہ تمہارے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے، تم کسی چیز پر قابو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جیسا کہ چیپٹر نمبر 30 ورس 54 میں آتا ہے، اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من ضعف، کمزوری کی حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر تمہیں عطا کی کمزوری کے بعد قوت، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، پھر تمہیں طاقت کے بعد پھر کمزوری میں، وشیبہ، اور بڑھاپے میں لے کے گیا، یخلق ما یشاء، تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہی علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان مثالوں سے تم سیکھتے نہیں ہو؟ یہ جو ہم نے پیچھے بات دیکھی نا کہ اس دن ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، اس میں مسلم اور النسائی کی یہ حدیث دیکھیے جو حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کھل کے مسکرایا، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو مسکراہٹ ہوتی تھی، وائڈ اسمائل، لیکن ایسے کہکہا نہیں ہوتا تھا۔ He smiled so broadly that his molar could be seen. Then he said, "Do you know why I'm smiling?" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور پھر کہا تم پتہ ہے میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ We said Allah and his messenger know best. دیکھیں ہمارا بھی یہی جواب ہونا چاہیے صحابہ کی سنت میں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, because of the way a servant will argue with his Lord on the day of resurrection, he will say, "O Lord, will you not protect me from injustice?" Allah will say, "Of course." He will say, "I will not accept any witness against me except from myself." یعنی بندہ خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آج میں اپنے علاوہ اپنے خلاف کوئی گواہ نہیں قبول کروں گا۔ Allah will say, "Today you will be a sufficient witness against yourself." And the honorable scribes will serve as witnesses against you, yani kiraman katibin. Then his mouth will be sealed and it will be said to his faculties, "Speak." So they will speak of what he did. Then he will be permitted to speak and he will say, "May you be doomed. It was for you that I was fighting." وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو کہے گا میں تمہیں ہی تو آگ سے بچانے کے لیے بولنا چاہ رہا تھا، تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی۔ تو یہ باتیں کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں بتائی گئی ہیں، اور پھر بڑھاپا اور پیدائش، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ عقل نہیں کرتے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور نہیں ہم نے سکھایا اس کو، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہم نے نہیں سکھایا اس کو الشعر، شاعری۔ We have not taught him, as in Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, poetry. مکہ کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے نا کہ یہ شاعر ہیں، اور یہ جو سارا قرآن میں ہے یہ سب شاعری ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو شاعری نہیں سکھائی ہے۔ وما ينبغي له، اور نہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور کیریکٹر ہے، it nor does it befit him کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعری کریں۔ ینبغی کا روٹ جی با
غین یا ہے. ان ہوا نہیں ہے یہ یعنی قرآن، الا ذکر مگر یاد دہانی، وقرآن مبین اور ایک واضح قرآن جو کہ تلاوت کیا جاتا ہے. یہاں پر ان کا ترجمہ نہیں کے معنی میں ہوگا کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. This is nothing but a reminder and a plain قرآن. تم لوگ اسے شعر سمجھو. اچھا یہ جو کہا گیا نا کہ وما ینبغی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے شاعر، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی تھی؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بڑا ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو شاعروں والی ہو. ان کی طبیعت میں نہ انہوں نے کبھی دیکھا کہ وہ شعر و شاعری کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے کبھی شاعری کی ہو. 40 سال کی عمر میں نبوت آئی. So before the age of 40 nothing like that. But most importantly it says in huwa illa dhikrun wa qur'an mubin. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے، اور قرآن کی لینگویج ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے. The language of the Quran itself is a miracle. تو جو لوگ پڑھ رہے تھے اور عربی ان کی زبان تھی وہ جانتے تھے، جیسے ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں. سو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شعر نہیں ہے. اور یہ قرآن اور قرآن مبین کیوں آیا ہے؟ لی یونذرا. سورت یاسین میں بتا دیا گیا کہ قرآن کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم تک کیوں پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے، تاکہ وہ خبردار کرے من کان حیًا، اس شخص کو جو زندہ ہے. تو یعنی قرآن اسی کو وارننگ دے سکتا ہے جو ابھی زندہ ہے. اس حصے کو ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ یاسین پڑھتے ہیں جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے پڑھیں، کیونکہ جو زندہ ہے نا سورت یاسین اس کے لیے وارنر ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، غور سے اس حصے کو پڑھیں تاکہ خبردار کیا جائے اسے جو ابھی زندہ ہے. ٹو warn those who are alive. کیونکہ وارننگ تو آپ زندہ کو ہی دے سکتے ہیں، جس کا اب عمل کا رجسٹر بند ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ یا صدقہ جاریہ کا کوئی کام، اگر آپ اولاد ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں یا انہوں نے آپ کی زندگی میں کوئی ڈفرنس کاز کیا تھا، امپیکٹ کیا تھا آپ کو، سو ان دیٹ کیس یو کین بی اے صدقہ جاریہ فار دیٹ پرسن. پر اس کے علاوہ تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ایک معنی یہ ہے اس کا لیونذر من کان حیا کا کہ قرآن ان کے لیے ریمائنڈر ہے، ذکر ہے جو زندہ ہیں. بہت کلیئر، اور پہلا معنی یہی نکل رہا ہے جی. دوسرا ایک اور معنی لیا گیا سیکنڈری لیول پر کہ قرآن اسی کے لیے یاد دہانی کا کام کرے گا جس کا دل زندہ ہے، یعنی ایمان ہے. ورنہ اگر دل زندہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا قرآن اور حدیث کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے کہ دل کی زندگی یہ ہے کہ اس میں ایمان ہو، ورنہ وہ دل مردہ ہے چاہے بندہ زندہ ہی کیوں نہ ہو. تو اگر دل میں نرمی ہے، ایمان ہے، تو قرآن سے ضرور اثر ہوگا، کچھ نہ کچھ جائے گا. اسی لیے اپنے دلوں میں قرآن کو ڈالنے کا، اور ایک طرح سے ایمان ہمارا دوبارہ تجدید ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتا ہے رمضان کے بعد، کیونکہ ہمارا اتنا قرآن سے تعلق ہوتا ہے رمضان میں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ حق ہو جائے بات کافروں کے اوپر. اور اعلیٰ آیا ہے اس کا مطلب کافروں کے خلاف. To warn those who are alive and to establish the charge against the disbelievers. یعنی لگ رہا ہے ایک مقدمہ ہے اور اس میں کافروں کے خلاف یہ سیٹ ہو جائے گی بات، پکا ہو جائے گا، ان کے خلاف فیصلہ صادر ہو جائے گا کہ انہوں نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کچھ نعمتیں یاد دلاتے ہیں. اس سے پہلے جو حصہ تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی بات کی. آیا نمبر 71 کو 71 کو دیکھیے. اب شکر کی بات ہو رہی ہے. پیچھے بھی سمجھیں قریب 35 آیتیں پیچھے جائیں تو
آیت نمبر 35 میں بھی شکر کی بات کی گئی تھی سورت یاسین میں، یہاں پر پھر شکر کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو عملت عمل کیا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تخلیق تو ہمارے ہاتھوں نے کیا، خالق تو اللہ کی ذات ہے، پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے لہم ان کے لیے۔ اور کیا چیز اللہ نے پیدا کی؟ انعامن، چوپائے، مویشی۔ Do they not see that among the other things which our hands have created or fashioned, we have created cattle. فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، تو وہ ان کے لیے مالک ہیں۔ تخلیق اللہ نے کی ہے، یہ جو بھیڑ بکریاں جانور چوپائے، اللہ تعالیٰ ایک دم دیکھے مثال چینج ہو جاتی ہے، اور مالک انسان بن گئے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے شکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ اللہ نے یہ تخلیق کی ہیں چیزیں۔ یرو کا روٹ را حمزہ یا را الف یا ہے، اور ایدینا پیچھے گزر چکا ہے۔ انعامن نون عین میم روٹ ہے جی، نعمت کا لفظ بھی اسی روٹ سے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں کہ اور کیا کیا ہے اللہ پاک نے، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، نہ صرف یہ کہ تم مالک ہو، وہ تمہارے لیے نرم کر دیے گئے ہیں۔ ذال لام، لام کا روٹ جو ہے نا، اٹ کمز ٹو میک ہمبل اور سبڈیوڈ، کوئی جب کسی کے دباؤ میں آ جاتا ہے، کسی کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، مثلاً بیل کا بھی دیکھیں، and when they are going around they are so powerful۔ بھینس میں، گائے میں، بیل میں بہت طاقت ہے، بہت بڑا جانور ہے، انسان تو اس کے آگے چھوٹی سی چیز ہے جسمانی طور پہ، پر اللہ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ ہماری بات مان لیتا ہے، وہ ہل چلاتا ہے، آپ اس کا دودھ نکالتے ہیں، وہ آپ کی بات سننے والا جانور ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو نرم کیا ان کے لیے۔ We have subjected these animals to them. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے جن پر وہ چڑھتے ہیں، رکوب را کاف با سے ہے، مصدر ہے جی، یعنی جس چیز پر چڑھتے ہیں، یعنی انسان ان میں سے کچھ جانوروں پر سوار بھی ہو سکتا ہے، گھوڑے پر، گدھے پر، اونٹ، اللہ اکبر اتنا بڑا جانور ہے، جب اسے ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کیا کیا ٹیکنیکس استعمال کرنی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے اوپر سوار کر کے چلاتا ہے، انسان اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ That they may ride on some۔ دیکھیں مالکون آیا اور ذللناہا میننگ یو کین اون them and you can also tame them، دونوں چیزیں آ گئی۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کچھ پہ تم سوار ہوتے ہو، کچھ کو تم کھاتے ہو۔ یہاں ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ حلال ہے، پسندیدہ ہے، جانور کھائیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہم ہیلتھ ریزنز کے لیے اگر کچھ کریں تو اس حد تک نہ اس کے بارے میں بات کیا کریں کہ نعوذ باللہ آج کل ایسے لگتا ہے کہ جانور کا کھانا اور سبزی کے علاوہ کچھ کھانا جیسے حرمت کے درجے میں۔ حلال چیز کو حلال ہی رہنے دیں، اس چیز کا احتیاط کریں۔ وَلَهُمْ، اس میں اب کیا فائدے ہیں؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے، یہ ہم کون ہے؟ انسان ہے، اور ان کے لیے ان میں یعنی ان جانوروں میں منافع، بہت سے فائدے ہیں، صحت کے بھی فائدے ہیں، کھانے سے بھی طاقت ملتی ہے، مگر یہ کمائی کا بھی ذریعہ ہے نا۔ دنیا میں بہت سے انسان ہیں جن کا سورس آف ارننگ کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، مشارب شین را با سے ہے جی، دودھ، پھر ان کی ہڈیوں تک کو ابال کے بروتھ نکالتے ہیں، سوپ نکالتے ہیں، یخنی نکالتے ہیں۔ انعام میں تو نہیں آتی، مگر مثلاً شہد کی مکھی کو دیکھیے، اس کو اس سے ہمیں شہد ملتا ہے، پھر دودھ سے ہم لسی بناتے ہیں، پھر ہم گھی بناتے ہیں، اللہ اکبر کتنے فائدے ہیں۔ افلا یشکرون،
کیا بھلا تم شکر نہیں کرتے؟ کیا اپنے رب کی نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہو؟ منافع، نون فا عین اس کا روٹ ہے، نفع کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی تخلیق ساری اللہ کی، اور پھر تم کیا کرتے ہو؟ پھر بات آ رہی ہے شرک کی نفی کی طرف، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لیے ہیں اللہ کے سوا دوسرے الہ انہوں نے، yet they have taken other gods besides Allah، انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا لیے ہیں۔ اتخذو حمزہ خا دال ہے جی، اور الہ کا روٹ بھی وہی ہے جو اس کے الفاظ ہیں، لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ ان کی مدد کریں۔ انسان جب اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کا طالب ہو جاتا ہے نا، تو وہیں سے، اب یہ نہیں یہاں وہ والی مدد مراد نہیں، انسان دنیا میں ایک دوسرے کی مدد ظاہر کرتا ہے، کوئی آپ کے لیے بھاری سامان اٹھا دیتا ہے، آپ کسی کو مال کے طور پہ مدد کر دیتے ہیں، کوئی آپ کی کسی اور طریقے سے مدد، یہ والی مدد مراد نہیں ہے، کوئی آپ کو پڑھانے میں مدد کر دیتا ہے، کوئی پڑھ کے آپ سے آپ کی مدد کر رہا ہے، یہ والی مدد مراد نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہے، پیشنٹ ہے، یہ ساری مدد انسان ایک دوسرے کی کریں گے، تو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک دوسرے کے کام آنا۔ یہاں پر مراد ہے کہ جب اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بنا لیا جائے، deities, gods, so source of reliance and help and worship۔ ہمیں جو سورت الفاتحہ میں کہا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو سب سے پہلے رب سے مدد مانگی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے آپ کی مدد کا کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دوسروں کو الہ بنا لیا کہ وہ ان کی مدد کریں، لعلہم ینصرون، لا یستطیعون نصرہم۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن پہ تم ریلائی کرنے لگ گئے ہو، جن پہ بھروسہ کرنے لگ گئے ہو اللہ کے علاوہ، وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، but they do not have the ability to help them۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لیے جند ہیں۔ جند کیا ہوتا ہے؟ جب گروپس ہوں، جنود بھی کہا جاتا ہے۔ فوج میں جو گروپس ہوتے ہیں نا، بٹالینز ہوتی ہیں یا دستے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے لیے دستے ہیں جو کہ محضر، جو کہ حاضر کیے جائیں۔ اگر آپ اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے ٹیسٹ میں محضر حاضر تو غلط ہے، محضر ہے حاضر کیے جائیں، یعنی کسی اور نے کیا ہے حاضر۔ لہم جندم محضرون وہم لہم جندم محضرون yet their worshippers stand like warriors ready to defend them۔ دیکھیں یہاں بتایا جا رہا ہے غیر اللہ خود محتاج ہے، محتاج سے کیا مانگنا، وہ نہ تمہیں اس دنیا میں مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ آخرہ میں تمہیں مدد کر سکیں گے۔ دونوں معنی ہیں اس کی تفسیر میں۔ جند کے دو معنی لیے گئے ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے ان الہوں کی حفاظت کر رہے ہو، یعنی تم انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہو، کوئی ان کے خلاف کچھ بولے نہ، کوئی انہیں اٹھا کے نہ لے جائے۔ یہ لوگ تو باقاعدہ بت بھی بناتے تھے۔ آج کے دور میں مجھے اور آپ کو کیئرفل رہنا چاہیے ایک چیز سے، اور وہ ہے شخصیت پرستی۔ انسانوں کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں کہ بس ان کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کی حفاظت، اور انہیں کوئی کچھ نہ کہ یہ دین میں بھی ہوتا ہے، اپنے اساتذہ کے لیے، علماء کے لیے دوسروں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں۔ اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ان الہوں کی حفاظت کرتے ہو، وہ مطلب وائسی ورثہ نہیں ہے، اللہ تو تمہاری حفاظت کرتے، تم الٹا اپنے جھوٹے خداؤں کی حفاظت کر رہے ہو۔ سورت الانبیاء آیت نمبر 68 میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے نا، ان کے جو بت بنے ہوئے تھے، وہ ان کو تو ان کے لوگ جو ان کو پوجا کرتے تھے they used to worship them, even they couldn't protect if they got broken, if they were stolen۔ وہ والی بات وہاں پر کی گئی۔ تو جند مطلب جو ورشپرز ہیں یا عبادت کرنے والے ہیں ان کی، وہ ان کے لیے دستوں کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ they stand like troops to protect their idols۔ ٹھیک ہے، پہلا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ on the day of judgment these idols will themselves turn against the worshippers۔ دوسرا معنی یہ کہ قیامت کے دن یہی جھوٹے الہ
یہی جھوٹے خدا اپنے ماننے والوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اپنے پیروکاروں کے خلاف دستے بن کے کھڑے ہو جائیں گے، ان کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ محدر ہے ضاد را۔ اب یہاں پر اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 76 میں، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، تو نہ غمگین کریں آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں۔ Let not their words grieve you, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نون یہاں پر روٹ ہے جی، حزن۔ حزن وہ دکھ ہوتا ہے جو چیز ہو چکی ہو اس پر ہو رہا ہو۔ So something that has already happened, come to pass, one is sad about that. خوف جو ہے وہ آئندہ آنے والی چیز پہ ہوتا ہے۔ حزن کو ایک طرح سے آپ ڈپریشن اور خوف کو انگزائٹی سمجھ سکتے ہیں، قرآن میں یہ دونوں لفظ پیرالل آتے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ غم نہ کیا کریں۔ اب امیجن کیجئے مکی دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں وہ حق کی بات بتا رہے ہیں اور یہ لوگ آگے سے کیا ریسپانسز دے رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو یہ بتا رہے ہیں اوپنلی۔ We have the knowledge of all that they conceal and all that they reveal. يُسِرُّونَ سین را، اسرار کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز ہو، جو سیکرٹس ہوں۔ سو اللہ تو کسی کے دل کا حال بھی جانتا ہے، اور عین لام نون ہے جی روٹ یعلنون کا، اعلان کا لفظ اس سے، یعنی جو کچھ وہ بتا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، جو چھپا رہے ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہم آیت 76 میں سیکھ رہے ہیں۔ If you remember we spoke about the رجل مؤمن at length، اور وہاں ہم نے اللہ کے دین کی طرف بلانے کی بھی بات کی اور دعویٰ کی طرف بلانے کی بھی بات کی۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، اگر جو داعی الی اللہ ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، the caller towards Allah، if he gets too affected by how people talk to him or her, what they say about him or her, what they say against him or her, then how would he or she do this work؟ یہ کام جو ہے اس میں آپ کو لوگوں کی باتیں اگنور کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے ان کے اندر کیا اور باہر کیا۔ اگر دائی اس چکر میں پڑ گیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، انہوں نے مجھے کیا کہا، آج انہوں نے اچھا کہا تو میرا کام مزید سپیڈ میں بڑھ جائے گا، آج اگر انہوں نے برا کہا تو چلو اگلی دفعہ میں ان لوگوں کو نہیں بلاؤں گی، میں انہیں دعوت نہیں دوں گی۔ اس طرح تو یہ کام نہیں ہوتا، کام تو چلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ، حالانکہ یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ تکلیف دہ باتیں نہیں کر رہے تھے، ایکچولی ظاہر ہے کر رہے تھے، پر کہا گیا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ۔ اور یہاں بہت بڑا لیسن آج کے اور ہر دور کے داعی اللہ کے لیے۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، کیا بھلا انسان نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے تخلیق کیا ہم نے اس کو نطفہ سے، جو سپرم یا لیکوڈ ہوتا ہے، ایجیکولیٹ کرتے ہیں جب بھی میٹنگ ہوتی ہے کسی بھی جانور کی، اور انسان کے لیے یہاں خاص کہا گیا کہ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، جو مرد اور عورت کے ملاپ کے وقت ایجیکولیشن ہوتی ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ Does not man see that we have created him from a sperm؟ ایک چھوٹا سا سیل ہے جو آنکھ سے، انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، اس سے اللہ نے تخلیق کیا انسان کو۔ کیا وہ یہ دیکھتا نہیں کہ اس کی اصلیت کیا ہے، انسان پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ فَإِذَا، تو پھر ہوا وہ، خصیم، خصیم خا صاد میم یا خصمون پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو وہ جھگڑنے لگتا ہے مبین کھلم کھلا، yet he stands up as an open adversary۔ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، وہ کتنا کمزور ہے، اس کی پیدائش کی اصل کیا ہے۔
اور پھر وہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کے اگینسٹ کھڑا ہو کے جھگڑنے لگتا ہے، جو قرآن اس سے کہہ رہا ہے اس کے آگے آرگیو کرتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. سو whenever اللہ سبحانہ و تعالیٰ tells us the origin of our creation, it is to humble us. ہمیں عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری تخلیق کا آغاز کہاں سے ہوا اور آج تم بڑی بڑی باتیں کر رب کی بات نہیں مان رہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں تخلیق کیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ بیان کرنے لگتا ہے ہمارے لیے مثالیں ہیں. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ بھول جاتا ہے اپنی تخلیق. He starts making comparisons، یعنی انسان اللہ سے نعوذ باللہ دوسروں کو کمپیئر کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ قرآن نے ہمیں کہا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، ہرگز نہیں اللہ کی مانند کوئی بھی چیز. اتنا بھی قرب نہیں کہ اللہ کی مثال دے کے بیان کیا جا سکے، کہ اللہ کی کوئی چیز ایکسپلین کرنے کو بتایا جا سکے، مثال بھی نہیں دی جا سکتی. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ مثالیں دینے لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دوسری تخلیق کی. نسیہ نون سین یا سے ہے، بھول جانے کے معنی میں آتا ہے. وہ اپنی تخلیق بھول جاتا ہے، یعنی اللہ وہ شان رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ سالڈ ٹو لکوڈ ٹو گیس اینڈ وائسی ورسا. آپ دیکھیں برف سالڈ ہے، پھر وہ پگھلتی ہے تو لکوڈ یعنی پانی بن جاتی ہے، پھر وہ بھاپ بن کے اڑ جائے تو وہ گیسیس اسٹیٹ میں آ جاتی ہے. ہماری اپنے جسم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مثالیں دے رہے ہیں کہ پانی کے ایک حقیر قطرے سے تم پیدا ہوئے ہو. اعلیٰ وہ کہتا ہے، یعنی جب وہ اپنی تخلیق بھول جاتا ہے تو ایسا شخص جو کافر ہے وہ کہتا ہے قالا، وہ کہتا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو. عظام عین ضا میم ہے جی، وہی رمیم را میم میم سے ہے. اور رمیم عربی میں عموماً یا تو ہڈیوں کے لیے یا رسی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ روٹ. ڈیکیڈ اولڈ بروکن، کوئی ایسی رسی ذہن میں لائیں جو بہت بوسیدہ ہو گئی ہو اور ایسے نا آپ اسے ہاتھ لگائیں تو وہ اس کے فائبرز وہ چورا چورا ہو رہی ہو. اور پھر یہی حال ہڈیوں کا ہے اور یہی ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے، سب چورا چورا ہو جائیں گے. تو وہ کہتا ہے جو شخص نہیں مانتا اللہ کی بات، وہ کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ چورا چورا ہو چکیں گی. He says who will give life to bones that have been decomposed. اسے یقین ہی نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں آیت 79 میں، قل کہہ دیجئے. جب بھی قل آتا ہے قرآن میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. قل کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے ان کو زندگی دے گا وہ جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. انشأھا میں بھی اوریجنیٹ کرنے کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نون شین حمزہ سے ہے جی انشأھا، اور پھر اول مرہ، مرہ میں میم را را ہے، یعنی جس نے پہلی دفعہ تخلیق کیا تھا وہی دوبارہ تخلیق کرے گا. اگر وہ تب تخلیق کر سکتا تھا جب تم کچھ نہیں تھے تو اللہ پھر تخلیق کر سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق کا جاننے والا ہے. He is well versed in every kind of creation. Tell them he who has created them for the first time will give them life again. He is well versed in every kind of creation. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب پہلی دفعہ تخلیق کیا تھا وہی رب اس دفعہ بھی تخلیق کر دے گا. مسند احمد کی حدیث ہے، بشر بن جہاش کہتے ہیں، he says one day the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم spat in his hand and put his finger on it. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں تھوکا یعنی ہتھیلی پر اور پھر اپنی انگلی اس میں رکھی. Then the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ may he be exalted says، Son of Adam, how can you outrun me when I have created you from something like this؟ اے ابن آدم، تم مجھے کیسے عاجز کر سکتے ہو جبکہ میں نے تمہیں اس طرح کی ایک چیز سے تخلیق کیا ہے.
And when I have fashioned you and formed you, اور جبکہ میں نے تمہیں تخلیق کیا یعنی تمہاری ہیئت بنائی اور تمہیں عدل کے ساتھ بنایا. You walk in your cloak on the earth and it groans beneath your tread. تم اپنے بڑے بڑے لباسوں میں پھرتے ہو اور وہ لباس تمہارے نیچے گھسٹتے ہوئے جاتے ہیں. You accumulate and do not spend. تم مال جمع کرتے رہتے ہو اور اس میں سے خرچتے نہیں ہو. Until the death rattle reaches your throat. یہاں تک کہ نزع یا تمہارے حلق تک موت کی کیفیت پہنچ جاتی ہے. Then you say, I want to give in charity, but it is too late for charity. پھر تم کہتے ہو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے صدقہ کرنے کے لیے. یعنی جب موت قریب آ گئی. اتنی ہلا دینے والی حدیث ہے نا یہ. عقبہ بن عمر انہیں حذیفہ سے کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ حدیث نہیں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. He said, I heard him say. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا. Death approached a man, and when there was no longer any hope for him, he said to his family, when I die, gather a lot of firewood, then set it ablaze until my flesh is consumed, and it reaches my bones, and they become brittle. Then take them and grind them and scatter them in the sea. So they did that. But Allah gathered him together and said to him, why did you do that? He said, because I feared you. So Allah forgave him. Uqba bin Amr said, I heard him, sallallahu alaihi wasallam, say that, and the man was a grave digger. اس شخص کو بہت وہ قبریں کھودتا تھا. اسے بہت اچھی طرح پتا تھا کہ انسان کا مرنے کے بعد حشر کیا ہوتا ہے. یہ حدیث جی مسند احمد میں سے ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص کے پاس جب موت آئی اور اسے لگا کہ جب اب تو زندگی ختم ہونے والی ہے تو اس نے اپنی فیملی کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو بہت ساری لکڑی جمع کرنا, اسے جلانا, الاؤ بنانا, پھر جب مجھے جلا دینا یہاں تک کہ میرا جسم جو ہے اس کا گوشت ختم ہو جائے اور وہ میری ہڈیوں تک پہنچ جائے اور میری ہڈیاں جو ہے بالکل ایسے چورا سی ہو جائیں. پھر میری ہڈیوں کو لے کر پیس دینا اور ان کو سمندر میں بہا دینا. انہوں نے یہی کیا. اللہ نے ان ساری ہڈیوں کو بھی جمع کر لیا اور اس شخص کو دوبارہ جی اٹھایا اور کہا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا میں آپ سے ڈرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ اسے معاف کر دیا کہ اس نے کہا میں آپ سے ڈرتا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف تخلیق کرنے والا ہے بلکہ اللہ علم رکھتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا. ایک اور معجزے کا ذکر. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ. So not just that it is ash-shajar, it is akhdar, which means it's green, which means it's fresh, it's not dry. یہ سوکھی ہوئی لکڑی نہیں. سوکھی ہوئی لکڑی رگڑنے سے تو فرکشن سے چلے سمجھ آتا ہے کہ آگ نکلی, مگر تازہ لکڑی سے بھی آگ اللہ نے بنائی. اور یہ بھی اللہ کے معجزوں میں سے. اور کہا ہے لکم. اگر اللہ نہ سکھاتا انسان کو, جس پہلے انسان نے آگ جلائی ہوگی, ہم جو آج کھانا پکاتے ہیں, جو سردی میں آگ جلاتے ہیں, جو اتنے کام ہیں فائر کے, وہ کس طرح سے ہو پاتے؟ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ. تو جب تم اس سے جلاتے ہو. To kindle fire therewith. توقدون واو قاف دال اس کا روٹ ہے. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا بھلا نہیں وہ ذات جس نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو, بِقَادِرٍ اس بات پر قدرت رکھتا, عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کہ وہ ان کی طرح کے اوروں کو تخلیق کر دے. یعنی جس رب نے آسمان و زمین تخلیق کیے, look at the size, look at the universe. Does he who has created the heavens and the earth know power to create the like thereof. کیا اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے مخلوق نہیں پیدا کر سکتا جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟
آپ کو کیا لگ رہا ہے بار بار سورت یاسین کیا یاد دلا رہی ہے؟ آخرت میں دوبارہ جی اٹھنا ہے، آخرت کو اپنا فوکس بناؤ، آخرت کے لیے تیاری کرو. ساری سورہ ہے ہی اس بارے میں. اگر آپ سینٹرلی ایک تھیم لیں سورت یاسین کی تو وہ یہی ہے. بلا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. ایک تو لفظ ہے نا خالق، خا لام قاف سے، پر ایک اس سے بھی آگے مبالغے کا صیغہ خلاق، سپریم کریٹر، دا اونلی کریٹر، سب سے بڑا تخلیق کرنے والا. اور اپنے علم کے ساتھ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. العلیم، of course he does, he is the skillful supreme creator. اللہ نے کائنات کو، ہم سب کو نہ صرف بنایا، ایکوریسی کے ساتھ بنایا. اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں دوبارہ جی اٹھائے. اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ہم جیسے بہت سے اور آئیں. اگر ہمیں قدموا آثارہم سے نہ سمجھ آیا تو کم از کم ٹورڈز دا اینڈ آف سورت یاسین ہمیں بڑا کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تخلیق کرنے والے ہیں، وہی موت دیں گے، وہی دوبارہ جی اٹھائیں گے، اور انہی کے آگے جواب دہی ہمیں کرنی. انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، این یقولا، کہ وہ کہتا ہے، لہو اس چیز کے لیے یا اس کام کے لیے، کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس اتنا کہتے ہیں جب کوئی چیز کرنی ہو کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے. ہم کتنا یہ سنتے ہیں کن فیکون، صحیح سے کئی دفعہ پڑھتے بھی نہیں ہیں. وجد میں آ کے لوگ ہل ہل کے ان الفاظ کو دہراتے ہیں. نعوذ باللہ قرآن کے الفاظ ہیں. یاد دہانی کس چیز کی، اور کانٹیکس دیکھیے کس کانٹیکس میں کن فیکون کہا جا رہا ہے. That we will be brought back to life. All humans، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے. اس حقیقت پہ یقین کر لو، کیونکہ اللہ کون کہے گا فیکون، تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے. اگر ابھی بھی اس چیز کا یقین نہیں ہے تو خود کو یقین کرا دو. Abu Dharr, may Allah be pleased with him, said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Allah may he be exalted says, O my servants, all of you are sinners apart from those whom I protect from sin. Seek my forgiveness and I will forgive you. All of you are in need except for those whom I make independent. I am most generous, majestic, and I do whatever I will. My giving is a word and my punishment is a word. When I want a thing to happen, I merely say to it, be, and it is. And this is a hadith from Musnad Ahmad recorded by Imam Ibn Kathir. اللہ کے کہنے کی دیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ یقین دے کہ آخرت ہے اور ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے. آخری آیت، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں یا قبضے میں ہے ملکوتیت یا بادشاہت ہر چیز کی. Glory be to him in whose hands is the kingdom of all things. ایک تو ملک ہے نا، یا مالک ہے، میم لام کاف یہی روٹ ہے، پر ملکوت مبالغہ. سب تعریف اس ذات کے لیے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی. اور آخری 3 ورڈز جو ہیں سورت یاسین کے، ہائی لائٹ ضرور کیجئے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب نے واپس جانا ہے. آپ دیکھیں 3rd پرسن میں بات کرتے کرتے یہاں 2nd پرسن آ گیا، ترجعون، راجعین. ٹھیک ہے، پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3rd پرسن میں بات کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نہیں مانتے، ینصرون، یشکرون، اور یہاں پر ترجعون آخر میں آ کے آیت 67 میں ولا یرجعون تھا، اور یہاں پر وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اس بہت اہم صورت کی یہاں پر تکمیل ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک دفعہ اس سے گزرے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو لیسنز ہیں، جو سبق ہیں ہمارے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ
سبق سکھائے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز میں کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بہت لمبی صورتیں تلاوت کی 7 رکعتوں۔ When he raised his head from bowing، پھر جب انہوں نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا تو انہوں نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ hears the one who praises him، اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ Then he said الحمد للہ ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، Praise be to Allah, the owner of Malakut, might, pride and greatness۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ ان کا رکوع اتنا لمبا تھا جتنا ان کا قیام لمبا تھا۔ 7 لمبی صورتیں 7 رکعتوں میں پڑھی، یعنی ہر رکعت میں ایک لمبی سورہ ہے، اور رکوع اتنا لمبا تھا۔ and his prostration was as long as his bowing، اور ان کا سجدہ اتنا لمبا تھا جتنا ان کا رکوع لمبا تھا۔ Then he finished، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی۔ and my legs were nearly broken، حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں میری ٹانگیں تو بس ٹوٹ ہی چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات ایسی ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ آنے والے رمضان میں انشاءاللہ خوب لمبی نمازیں، خوب لمبے رکوع، خوب لمبے سجدے کر سکیں، قرآن کا قرب پا سکیں اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب پا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ خیر اور عافیت اور ایمان اور صحت والا رمضان ہو ہمارے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کی گئی عبادتیں جس کی توفیق صرف اور صرف اس کی طرف سے ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی ہم کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہماری مغفرت کا ذریعہ اور اپنے قرب کا ذریعہ اور جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو جنت میں ری یونائٹ کرائے اور دنیا میں بھی بہت محبت کے ساتھ زندگی ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی اچھے رشتے عطا فرمائے اور وہاں بھی اچھے رشتے عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمارا آخرت پر ایمان مستحکم کر دے۔ may we truly from our hearts believe in آخرہ and make Jannah our goal and aim, and may we work hard towards it with the tawfiq that is only from Allah، کیونکہ ہم خود کچھ نہ ہیں نہ کر سکتے ہیں، سب تعریف اور سب شکر اور سب توفیق اللہ ہی کے اذن سے اور اس کی طرف سے ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔